آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن رؤف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ PSL کے پلے آف مرحلے کے لیے تینوں میچز میں شائقین کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد اب عوام براہ راست اسٹیڈیم میں میچ دیکھ سکیں گے۔ وزیر اعظم نے شائقین سے اپیل کی ہے کہ وہ میچز دیکھنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں یا ایندھن کے کم سے کم استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ قومی کفایت جاری مہم کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پلے آف مرحلے میں شریک چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے، جس میں PSL میچز میں شائقین کی شرکت سے متعلق مشاورت کی گئی ہے۔ مزید بات کرتے ہیں رضوان عباسی سے۔ رضوان، وزیر اعظم کے اس فیصلے سے متعلق بتائیے گا۔ دیکھیں، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں کی ہے، جس میں پاکستان سپر لیگ کے پلے آف میچز کے جو انتظامات ہیں اور جو شائقین کی شرکت ہے اس کے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور شائقین کرکٹ کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ شائقین کرکٹ کو فری آف کاسٹ اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اور ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے PSL کی جو تینوں پلے آف میچز ہیں اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میچز میں جو شائقین کرکٹ ہیں ان کو اسٹیڈیم آ کر میچ دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ اور فیصلے کو کرکٹ کے جو شائقین ہیں وہ بڑی خوشخبری ان کے حوالے سے قرار دی جا رہی ہے۔ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر ہدایت کی ہے کہ میچز دیکھنے کے لیے آنے والے جو شائقین ہیں ان کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں اور جتنا کوشش ہو سکے ایندھن کے استعمال میں کمی لائیں تاکہ کوئی جو کفایت جاری ہے اس مہم میں اس کی حمایت کی جا سکے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے PSL کے جو پلے آف میچز ہیں ان کا جو مرحلہ ہے اس میں حصہ لینے والی چاروں ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ شائقین کو سنسنی خیز اور معیاری کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ وجہ رہے گی PSL کے پلے آف مرحلے کے ٹورنامنٹ کا اہم ترین مرحلہ سمجھا جاتا ہے، جس میں ٹاپ 4 جو ٹیمیں ہیں وہ ٹائٹل کے حصول کے لیے آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے رضوان، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور شاد باغ کے علاقے سے آگ لگ گئی ہے۔ آگ سے جھلس کر 2 بچے جہاں بحق ہو گئے، 2 زخمی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار اور ایمرجنسی گاڑیاں جائے حادثہ پر پہنچ گئی ہیں۔ ریسکیو فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ جہاں بحق اور زخمی ہونے والوں کی عمریں 4 سے 6 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے کیسر افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسر، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور کے علاقہ شاد باغ میں اڈا نمبر 63 کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ آگ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 3 بچے جو ابتدائی طور پر زخمی ہوئے جن کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ 2 بچے جہاں سے بازی ہار گئے اور ایک بچہ جو ہے وہ زخمی حالت میں ابھی بھی ہاسپٹل میں موجود ہے۔ جبکہ جو آگ ہے یہ ایک کباڑ خانہ ہے جس میں ویسٹ کا کچھ سامان پڑا ہوا تھا اور یہ بچے جو ہیں وہ ساتھ ہی مقیم ایک کمرہ ہے جہاں پر یہ رہائش پذیر تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور جب یہ ویسٹ میں یعنی کہ جو کباڑ کا سامان وہاں پڑا ہوا تھا اس میں آگ لگی تو 2 پہلے بچہ جو زخمی ہے جس کی ایج فضا 2 سال فضا تھی اس کو علاقہ مقیدوں نے نکالا، جبکہ 2 جو بچے تھے جو کہ جہاں بحق ہوئے ہیں جس میں علیزہ ہے جس کی عمر 6 سال ہے اور علی احمد ہے جس کی عمر 4 سال ہے، ان دونوں کو ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن علیزہ 6 سالہ اور علی احمد 4 سالہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ابھی جو کہ وہاں پر یہاں پر جو ہے وہ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں، ایدی کی ٹیمیں اور متعلقہ پولیس یہاں پر موجود ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے کہ آگ کی وجہ کیا بنی، کیا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس وقت فضا سوگوار ہے کیونکہ 2 معصوم بچے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس میں 6 سالہ علیزہ بنت طارق ہیں اور 4 سالہ علی احمد بن طارق ہے، جبکہ 2 سالہ فضا بنت طارق جو ہے وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے اور یہاں پر انویسٹیگیشن جاری ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی کلو ملے کہ آگ جو ہے وہ کوئی قدرتی طور پر لگی ہے یا کسی قسم کا کوئی ایسا حادثہ ہے یا اس کو کوئی پلان کیا گیا ہے۔ ساری چیزوں پہ، سارے پہلوؤں پر جو ہے وہ اس وقت تفتیش جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، سارے پہلوؤں پر تفتیش کا عمل جاری ہے۔ نمائندہ لاہور کیسر افتخار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہیں۔ ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق ملاقات کے دوران صدر پوٹن نے کہا کہ انہیں ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام موصول ہو گیا ہے۔ صدر پوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے جلد ایرانی عوام کی مشکلات ختم ہوں گی اور خطے میں امن قائم ہوگا۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ روس مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔ امریکہ کی سخت شرائط سے مذاکراتی عمل متاثر ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا
کہ امریکہ کی غلط پالیسیاں اور حد سے زیادہ مطالبات کے باعث گزشتہ روز مذاکراتی دور اپنے اہداف حاصل نہ کر سکا، اگرچہ کچھ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایران مختلف ممالک خصوصاً روس کے ساتھ مسلسل قریبی مشاورت رکھتا ہے، خاص طور پر بین الاقوامی امور اور افغانستان کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان اور عمان کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ خطے میں جاری صورتحال اور جنگ کے بعد کی پیش رفت پر مشاورت کا اہم موقع تھا۔ خلیجی خطے میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی توسیع ضروری ہے اور ایرانی علاقائی تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ ایران مذاکرات کو مثبت انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے، تاہم اس کے لیے منصفانہ اور متوازن ماحول ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے سفارتی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے مذاکرات اور ڈائیلاگ کے فروغ پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات، تجارت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی روابط مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود 11.5% مقرر کر دی گئی ہے۔ نئی شرح سود کا اطلاق 28 اپریل 2026 سے ہوگا۔ مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ مالیاتی استحکام کے لیے سخت پالیسی اپنا لی گئی ہے۔ پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں اہم معاشی فیصلے لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قیمتی پتھروں کی کان کنی اور پروسیسنگ کے فروغ پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان قیمتی پتھروں سمیت قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس شعبے میں برآمدات بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ملک میں قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ اور تربیت کے لیے 3 سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں سینٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی مکمل۔ اسلام آباد میں جگہ کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ سینٹر آف ایکسیلنس میں قیمتی پتھروں کی کٹائی، تراش خراش اور زیورات سازی کی بین الاقوامی معیار کی تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام میں شفافیت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ جولائی 2026 میں پاکستان میں قیمتی پتھروں کی پہلی بین الاقوامی نمائش منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سری لنکا اور چین کے تعاون سے قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ کے لیے افرادی قوت کو تربیت دی جائے گی۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے کم ضیاء کے ساتھ جدید کان کنی کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ 1000 افراد کو قیمتی پتھروں کے بین الاقوامی معیار کے مطابق کان کنی کی تربیت دی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ ای سی سی کا ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اظہار اطمینان۔ ای سی سی کے مطابق اشیاء ضروریہ خصوصاً ٹماٹر، پیاز، لہسن اور چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ ای سی سی نے مختلف اداروں کے لیے سپلیمنٹری گرانٹس منظور کر لی ہیں۔ پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کوالیفائی کرنے پر 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری دی گئی ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن کی ادائیگی کے لیے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم کی منظوری دی گئی ہے۔ بلوچستان میں تعینات افسران کے لیے خصوصی مراعاتی پیکج کے تحت 31 کروڑ روپے سے زائد کی منظوری دی گئی ہے۔ ای سی سی کا جبری مشقت کے ذریعے تیار کردہ اشیاء کی درآمد پر پابندی کا فیصلہ۔ کینابس کنٹرول اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی گئی ہے۔ نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور اے آئی سسٹم کے ذریعے 37 کروڑ 20 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی۔ گاڑیوں اور آٹو پارٹس کی مرمت کے بعد دوبارہ برآمد کرنے کے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دی گئی۔ گوادر ڈونکی سلاٹر ہاؤس سے گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد کے حوالے سے تجاویز منظور کی گئی ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا فل کورٹ اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ آئینی عدالت کے ججز رجسٹرار آئینی عدالت محمد حفیظ اللہ خان نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں عدالتی کارکردگی بہتر بنانے اور اہم امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں مقدمات کے جلد فیصلے اور زیر التوا مقدمات ختم کرنے پر زور دیا گیا۔ چیف جسٹس آئینی عدالت کی بینچز کو مؤثر کیس مینجمنٹ اپنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں گریڈ 8 تا 16 کے عملے کی تربیت کو سراہا گیا۔ اجلاس میں آئینی عدالت کے عملے کے لیے آئی ٹی اور نظم و ضبط اخلاقیات پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ شفافیت، پیشہ ورانہ معیار اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے پی پی کے پی ایس 115 کے صدر اور رکن سندھ اسمبلی محمد آصف خان اور ماڑی پور ٹاؤن کے چیئرمین ہمایوں خان نے ملاقات کی ہے۔ سالانہ ترقیاتی اسکیموں پر عمل درآمد اور ماڑی پور ٹاؤن کے چیئرمین نے اپنی 11 یونین کونسل کے عوامی مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے سکھر کے میئر ارسلان شیخ کی بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کو سکھر کے میئر
اور سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر ارسلان شیخ نے اپنی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ ارسلان شیخ نے بتایا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں PS 115 میں پانی کے منصوبوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ 4 کمیونٹی ہال جبکہ انڈر گیم کے لیے ایک سپورٹ کمپلیکس بھی تعمیر کیا گیا ہے۔ سکھر میونسپل کارپوریشن کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ کر دیا گیا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سکھر شہر کو پینے کے صاف پانی کا منصوبہ مکمل ہو گیا۔ بلائنڈ ڈالفن اور تازہ پانی کے کچھوں کی بقا اور تحفظ کے لیے سکھر میونسپل کارپوریشن خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان ورچوئل ریگولیٹری اتھارٹی نے ورچوئل اثاثوں سے متعلق اہم ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ بغیر اجازت ورچوئل اثاثہ سروسز دینا غیر قانونی ہے۔ اسٹیبل کوائنز اور بلاک چین سروسز بھی ریگولیٹری دائرہ کار میں شامل ہیں۔ کسی بھی پائلٹ یا معاہدے کے لیے پیش کی منظوری لازمی ہوگی۔ بغیر اجازت اعلان سے قانون اور FATF سے خطرات کا خدشہ ہے۔ غیر منسوخ شدہ منصوبے قانوناً آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اداروں کو پہلے ہی PVARA سے رجوع کرنا ہوگا۔ ریگولیٹر سینڈ باکس اور NOC کے ذریعے منظوری لینا ہوگی۔ ورچوئل اثاثہ منصوبوں کے لیے پیش کی اجازت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ فہمیدہ لغاری کیس PM&DC کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم متحرک ہو گئی۔ میڈیکل کالج سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ میڈیکل طلبہ فہمیدہ لغاری کی افسوسناک موت کی تحقیقات میں تیزی لاتے ہوئے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کونسل کے صدر پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج کی خصوصی ہدایت پر ایک سطح کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے متاثرہ طلبہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ PM&DC کی سینئر آفیسر نے طلبہ کے گھر جا کر لواحقین سے تعزیت کی اور کیس سے متعلق ابتدائی معلومات حاصل کی ہیں۔ ملاقات کے دوران فہمیدہ لغاری کے اہل خانہ نے کونسل کو بتایا کہ مبینہ ہراسانی کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار تھی اور اس حوالے سے کالج انتظامیہ کو بارہا شکایت کی گئی تھی۔ لواحقین کا دعویٰ ہے کہ انتظامیہ کو مطلع کیے جانے کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی، جس نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ اب تحقیقاتی ٹیم کی نظریں طلبہ کے موبائل ڈاٹا کے فرانسک کی جانچ پر ہیں، جس سے ہراسانی کے دعووں اور موت سے قبل کے حالات و واقعات سامنے آ سکیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ یہ جنگ اب صرف 2 ملکوں کے درمیان نہیں رہی، یہ جنگ اب ایک عالمی جنگ بن چکی ہے۔ ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ صرف خطے کی اب بات نہیں ہے جہاں پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا، پاکستان کو اپنی نیوٹریلٹی جو ہے وہ بھی برقرار رکھنی ہے، دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ثالثی بھی کرانی ہے، ملک میں خطے میں جو ہے وہ، اور یہ صرف خطے کی اب بات نہیں، یہ پوری دنیا کی جنگ بن گئی ہے۔ جنگ کا مطلب شروع ہونے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس کو ختم کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ شروع تو کسی وقت کی جا سکتی ہے۔ یقیناً پاکستان کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل کو، اسحاق ڈار صاحب کو کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ ان حالات کے اندر جو انہوں نے ڈپلومیسی کی اور جنگ بندی کروائی، اللہ کرے وہ قائم رہے اور جلد از جلد مذاکرات کے ذریعے یہ معاملہ سارٹ ہو جائے۔ بجلی کے شعبے کے گردشی قرضے میں رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں اضافہ ہوا ہے۔ جولائی 2025 تا فروری 2026 میں پاور سیکٹر کے سرکلر ڈیٹ میں 224 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق فروری 2026 تک شعبے کا سرکلر ڈیٹ 1837 ارب روپے رہا ہے۔ جون 2025 تک پاور سیکٹر کے سرکلر ڈیٹ کا حجم 1614 ارب روپے تھا۔ سرکلر ڈیٹ 1225 ارب روپے کم کرنے کے معاہدوں کے 5 ماہ میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ستمبر 2025 میں حکومت نے سرکلر ڈیٹ کم کرنے کے لیے بینکوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ اس کے بعد اکتوبر 2025 تا فروری 2026 پاور سیکٹر کا سرکلر ڈیٹ 144 ارب روپے تک بڑھا ہے۔ ستمبر 2025 میں پاکستان کا پاور سیکٹر کا سرکلر ڈیٹ 1693 ارب روپے تھا۔ ناسکا ڈرائیور کا جیت کے بعد جشن گاڑی دیوار سے ٹکرا دی ہے۔ جشن مناتے ہوئے اپنی گاڑی کے ساتھ روایتی برن آؤٹ کیا، جس کے دوران انہوں نے اپنی گاڑی کو دیوار کے قریب لا کر ٹائروں کو گھما کر دھواں پیدا کیا۔ نیشنل سپیڈ کار ریسنگ ایسوسی ایشن میں یہ انداز عام طور پر فتح کے بعد اختیار کیا جاتا ہے، تاہم بعض اوقات یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔